اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آج آپ لوگوں کو جو ہے نا 3 ایسی جگہ پر لے کے جانے والا ہوں۔ یہ ساری کی ساری جگہ ظاہر موسیٰ علیہ السلام سے نسبت والی جگہ ہے، اور کچھ جگہوں کا تو ذکر اس میں قرآن میں بھی آیا ہے۔ میں نے آپ کو 3 مقامات پر لے جانے کا وعدہ کیا تھا جو تبوک پروونس میں آتے ہیں۔ ایک تو بدع تھا، جو ہم جا کے آگے آپ پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہوں گے کہ وہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے بیچ جو واقعہ ہوا تھا وہ میں نے آپ کو بیان کر کے سنا دیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ علاقہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے پتھر جو ہٹائے تھے، میں وہ جگہ بھی بتا دیا آپ کو۔ اب میں جہاں پر آپ کو لے جا رہا ہوں وہ جگہ کا نام ہے مخنا۔ یہاں پر نبی موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزاتی عصا تھی، جو تھی لکڑی، اس سے جو 12 کنویں جو پھوٹے تھے، میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق جو ہے نا 12 قبیلوں سے تھا۔ ہر قبیلے کو ایک کنویں کے حساب سے جو ہے نا 12 کنویں جو ہے نا زمین سے پھوٹے تھے، جو اللہ کی مشیت الہی تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے وہ۔ میں اس جگہ لے کر چل رہا ہوں، آئیے آپ لوگ اس کا مشاہدہ کریے، اور جو ہے قرآن شریف میں جو ہے نا اس کے کئی صورتوں میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی جو ہے انٹرنیٹ پر بھی ہے، وہاں پر بھی پڑھیے۔ آئیے دیکھیں، فوٹو لے دیں گے میری۔ میرا پچھلا ویڈیو بھی اسی علاقے یعنی البدع میں بنایا تھا، جس میں اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہی تھا، لیکن وہ واقعہ فرعون کے غرق ہونے سے پہلے کا تھا، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اس قبطی شخص کو موقع رسید کیے تھے جس سے اس کی موت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقل مکانی کر کے البدع یعنی مدین میں آنا پڑا۔ اب ہم جس جگہ جا رہے ہیں وہ علاقہ مدین سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس کو مخنا کہتے ہیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ ہوا تھا اور ان کی لاٹھی پتھر پہ مارنے سے 12 چشمے پھوٹے تھے۔ میں نے اس پر کافی مطالعہ کیا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ان 12 چشموں کا پتھر میں سے جاری ہونے کا واقعہ مصر کے شہر شرم الشیخ کے قریب کا ہے۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جبل طور کے دامن میں ہوا، اور کچھ نے اسے جارڈن میں واقع پیٹرا کے آس پاس یہ واقعہ ہوا، لیکن اکثر مورخین نے اس جگہ کی نشاندہی کی ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، جو یہی سچ نظر آ رہی ہے۔ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہ علاقہ فرعون کی جہاں حکومت تھی اس سے بہت قریب ہے، سمندر کے کنارے پر جو علاقہ ہے وہاں سے فرعون کی حکومت میں وہ فرعون کی حکومت میں آتا تھا، اور سمندر کے اس جانب ایک محفوظ علاقہ تھا۔ سمندر کے بیچ پانی کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا بآسانی گزر جانا، جبکہ اسی سمندر میں فرعون اور اس کی قوم کا غرق ہونے کا واقعہ کا تعلق بھی یہیں سے ہے۔ ان 2 واقعوں کو ہم تاریخ کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا سمندر پار کر کے اس علاقے میں اپنی قوم کے ساتھ سکونت اختیار کرنے میں صداقت نظر آتی ہے۔ دیگر مورخین نے جہاں شرم الشیخ، جبل طور یا پیٹرا کا ذکر کیا ہے، وہاں 12 چشمے ہیں نہ کنویں، سوائے 1-2 کنویں کے، جبکہ یہاں چشموں کا ذکر چل رہا ہے۔ اور ایک بات آپ لوگوں کے گزار کرتا ہوں کہ جو ہے نا کنویں کا جو سائز ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے، چشمے جو ہے پتھر میں سے بھی چھوٹے سائز کے رہتے ہیں، لیکن پانی مسلسل نکلتا رہتا ہے، اسے چشمہ کہتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل غلامی کی لعنت سے نجات حاصل کر کے آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے گئے تو حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں ایک کتاب عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ بے راہ روی سے بچتے رہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور پر 40 روز کے لیے چلہ کشی کا حکم دیا گیا، اور وہاں سے انہیں توریت اور جو ہے نا فرقان، جس کا ذکر قرآن میں سورہ بقرہ میں آیا ہے، وہ عطا کیے گئے۔ فرقان سے مراد معجزات ہے، اور تورات سے مراد جو ہے شریعت کی ایک کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی 40 روزہ غیر موجودگی میں ایک جادوگر تھا ان کے زمانے میں، جس کو سامری کہتے ہیں۔ اس کی خبر جو ہے آج کل سلالہ میں ہے، جو عمان کا علاقہ ہے۔ وہ سامری نے اپنے جادو سے جو ہے نا ایک بچھڑا بنایا، اور بچھڑا جو ہے بات کرنے لگا، جس کی وجہ سے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام جب جبل طور سے واپس آئے تو اپنی قوم کو جو ہے نا دوبارہ بھٹکتا ہوا دیکھے، پوجا پاٹ کی طرف چلی گئی۔ پھر وہ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے عہد میں یہ مصر چلے گئے تھے تو عمالقہ نے شام پر قبضہ کر لیا۔ جب دوبارہ اپنے وطن لوٹے تو انہیں حکم ملا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرائیں اور اس میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کریں، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی دوسری غلطی تھی، جس کی پاداش میں 40 سال تک تیا کے ریگستان کی خاک چھانتے پھرے۔ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشات ان پر سایہ افغن رہیں، اور انعامات کا
بھی ملتے رہے۔ دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سائبان تان دیا، پانی کے چشمے بہا دیے اور من و سلوا ان کی خوراک کے لیے مہیا کر دیا۔ اس طرح ان کی زیست اور راحت کے جملہ سامان اس چٹیل میدان ریگستان میں فراہم کر دیے اور انہیں پھر موقع دیا کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جائیں، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر بلا وجہ نہیں آتا، بلکہ ان کی اپنی بدعمالیوں کی ہی وجہ سے آتا ہے۔ جب طیہ کے ریگستان میں اسرائیل پیاس سے تڑپنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پانی کے لیے عرض کی، دعا کی، حکم ہوا فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ نے یوں ہی کیا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور پانی کی قلت دور ہو گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آیت میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے استسقاء کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا سامان مہیا کر دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارنے سے چشمے ابل پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استسقاء کی اصل دعا ہی ہے۔ شریعت موسویہ میں بھی صرف دعا پر اکتفا کیا گیا، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ استسقاء کی اصل پانی کے لیے دعا کرنا ہے، اور یہ دعا کبھی خاص نماز استسقاء کی صورت میں کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جانا اور نماز اور خطبے میں دعا کرنا منقول ہے۔ اب ہم اس کنویں کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ان چشموں کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر 12 چشمے موسیٰ علیہ السلام کے معجزاتی عصا سے جو نا پھوٹ پڑے تھے، جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے تھے۔ یہ 12 چشمے 12 ان بنی اسرائیل کے قبیلوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن کا مطالعہ کرتے وقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ کہ قرآن جن واقعات کا ذکر کرتا ہے اس سے مقصود صرف عبرت و معزت ہوتی ہے، اس واقعے کی تاریخی حیثیت کا بیان مطلوب نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن ان واقعات کے صرف ان پہلوؤں کو بیان کرتا ہے جن میں درس عبرت ہو۔ عموماً غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن حکیم کی اس خصوصیت کو ملحوظ نہیں رکھتے وہ قصص قرآن میں تاریخی کتب کی طرح تفصیلات کا تسلسل، زمان و مکان کا تعین نہیں پاتے، وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس سے گریز کرنا چاہیے۔ علامہ خطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک من سے مراد ترنجبین ہے، اور ترنجبین ایک قسم کی قدرتی شکر ہے جو ایک خاص قسم کی بوٹی کے کانٹوں پر شبنم کی طرح گر کر جم جاتی ہے، اور سلوا بٹیر کو کہتے ہیں جو وادی سینا کا خاص پرندہ ہے، کیونکہ یہ رزق لذیذ جن کو محنت و مشقت کے بغیر میسر آ جاتا تھا، اس لیے اسے من یعنی احسان فرمایا گیا، اور بٹیر کے شکار میں ان کے مغموم اور افسردہ دلوں کی شگفتگی اور تازگی کا سامان بھی تھا، اس لیے اسے سلوا کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ احکام الہی کی نافرمانی کرنے والے اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بلکہ اپنی دنیا و آخرت خود ہی برباد کر لیتے۔ یہی وہ سمندر ہے جس کے اس کنارے پر جو ہے ایجپٹ ہے یا پھر اسرائیل ہے، وہیں پر جو نا قوم فرعون آباد تھی، اور وہ لوگ جو نا حملہ کرنے کے لیے اس سمت آئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اور وہ غرق ہو گیا۔ یہی آپ لوگوں کو سارا مقصود تھا، یہاں پر ضرور آئیے آپ لوگ۔ میں آپ کو آج جو ہے پروونس میں 2 جگہوں پر لے کر گیا، اور دونوں کا بھی تعلق موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہے اور شعیب علیہ السلام کے دور سے۔ پہلے میں جو ویڈیو بنایا تھا وہ جگہ تھی البدا۔ البدا جو ہے کا نیا نام، یہ البدا نیا نام ہے، لیکن اس کا اصلی نام جو ہے مدین ہے۔ اس کا تھوڑا حصہ جارڈن میں اور تھوڑا حصہ جو ہے سعودی عرب میں ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے نا جو 2 خواتین کے ساتھ جو واقعہ ہوئے کے بعد وہ یہاں کا ہے، وہ آپ ضرور اس کی تاریخ پڑھیے۔ اور دوسرا جو ہے نا مخنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزاتی لکڑی تھی عصا، اسے جو بارہ کوئی جب ہوئے تھے، یہ جو جگہ ہے اتنی ہری بھری اور اتنی جو ہے نا بہترین یہاں کی فضا ہے کہ جو ہے نا میں یہاں خاص طور سے اس جگہ سے نیچے اتر کے سمندر کے پاس آ کے آپ سے مخاطب ہوں اور یہ ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں۔ میری ایک ادب گزارش ہے برادران ملت سے کہ یہاں پر جب بھی آئیں گے آپ لوگ دوستوں کے جدہ ریاض وغیرہ میں رہنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، کبھی بھی آ سکتے ہو لوگ۔ اس کا جو ہے نا ہسٹری پڑھ کر آئیے آپ، اگر آپ ہسٹری پڑھ کر آئیں گے تو آپ اس جگہ سے لطف اندوز ہوئیں گے۔ یہاں پر میں دیکھا کافی انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں، عرب بھی ہیں، لیکن تاریخ سے واقف نہیں ہے لوگ، لیکن ان لوگوں کو صرف اتنا پتہ ہے کہ اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی پوری ہسٹری پڑھ کر آنا، قرآن شریف کے حوالے سے بھی پڑھیے یا پھر جو ہے انٹرنیٹ پہ بھی پڑھیے، آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل مل جائیں گی۔ اور بس یہی بتانا آپ لوگوں کو مقصود تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔